رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے سارے غموں کو ایک غم بنا لیا ہو، یعنی آخرت کا غم، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ نیک لوگ یکے بعد دیگرے دنیا سے گزر جائیں گے، اور ان کے بعد بھوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح لوگ دنیا میں رہ جائیں گے، جن کے اللہ پاک کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کی شر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا ترک کرتے ہیں۔ جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت ہوگی، تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی مانند ہے کہ ہوا اسے ہمیشہ جھکائے رہتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور مومن ہمیشہ آزمائش میں رہتا ہے۔ جبکہ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے کہ کبھی نہیں ہلتا یہاں تک کہ جڑ سے کاٹ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو، اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ مال و دولت اور حسن و جمال کے اعتبار سے اپنے سے کم لوگوں کی طرف نگاہ رکھو، اور اپنے سے اونچے لوگوں کو مت دیکھو۔ ایسا کرنے سے تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری سے بچے رہو گے۔ جس رات مجھے معراج پر لے جایا گیا، میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے ہوا جو اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کر کے انہیں بے عزت کرتے تھے۔ جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کو مصیبت میں صبر و تحمل کی تلقین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے شرف و عزت کے لباس پہنائیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو، اگر سارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو وہ صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں چاہیے کہ تم حاصل کرو شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور ایسی مومن بیوی جو آخرت کے معاملات میں تمہاری مدد کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑیں گے تو اللہ ان کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس شخص کے پیچھے اللہ پڑ جائے گا اسے رسوا کر ڈالے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ برے لوگ وہ ہیں جو چغل خور ہیں، اور وہ لوگ جو آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈلواتے ہیں، اور وہ لوگ جو بری الزمال لوگوں پر عیب لگاتے ہیں۔